پشاور خیبر لکی مروت میں دہشت گردوں کے حملے. خیبر جمرود بائی پاس چوکی پر شدت پسندوں کے حملے میں 2 سپاہی زخمی ہوئے. دہشت گرد زخمی حالت میں فرار. پشاور میں پولیس اسٹیشن ریگی کی ملازئی چوکی پر نامعلوم افراد نے دستی بم حملہ کیا، تاہم کوئی جانی نقصان نہیں ہوا. لکی مروت کے تھانہ گمبیلا پر بھی دہشت گردوں نے حملہ کیا، جسے پسپا کر دیا گیا. جوابی فائرنگ سے دہشت گرد فرار. ہفتے کی رات میں پشاور، کرک، ٹانک، بنو، ڈیرہ اسماعیل خان سمیت خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں دہشت گردوں نے حملے کیے تھے، جنہیں پولیس نے ناکام بنایا تھا. لکی مروت پولیس کا سرحدی علاقے میں سرچ اینڈ اسٹرائک آپریشن. کالعدم ٹی ٹی پی کے عارضی ٹھکانوں کو بموں سے تباہ کر دیا گیا. پولیس کے مطابق کرک اور میاں والی کے سنگم پر پہاڑوں میں قائم کیمپ تباہ. آئی جی پولیس کے پی نے کہا کہ عباس خٹک اور آس پاس سمیت پنجاب بارڈر کے ساتھ تمام عارضی پناہ گاہیں ختم ہوں گی. کلین اپ آپریشن آخری ٹھکانے کے خاتمے تک جاری رہے گا. نوش کی دلبندین شاہراہ پر ایف سی کے قافلے پر کالعدم بی ایل اے کا خودکش حملہ. 3 ایف سی اہلکاروں سمیت 5 افراد شہید، متعدد زخمی. کئی زخمیوں کی حالت تشویشناک. آئی ایس پی آر کے مطابق شہید ہونے والوں میں حوالدار منظور علی، حوالدار علی بلاول اور نائک عبدالرحیم شامل ہیں. 2 سویلین ڈرائیور جلال الدین اور محمد نعیم نے بھی جام شہادت نوش کیا. کلیئرنس آپریشن کے دوران فائرنگ کے تبادلے میں 3 دہشت گرد ہلاک. صدر اور وزیر اعظم کی نوش کی دھماکے کی مذمت. قیمتی جانی نقصان پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار. امریکہ کا یمن کے ساحلی شہر حدیدہ میں حملہ. حوثیوں کی جانب سے قبضے میں لیے گئے اسرائیلی جہاز گیلیکسی کو بھی نشانہ بنایا. اتوار کے امریکی حملے میں جاں بحق افراد کی تعداد بڑھ کر 53 ہو گئی، 98 زخمی. انصار اللہ ترجمان کا کہنا ہے کہ امریکی بحری بیڑے پر 18 میزائل اور ڈرون داغے گئے. طیارہ بردار ہیری ٹرومن یمنی پانی سے نکل گیا. امریکی عہدیدار کا دعویٰ ہے کہ حوثیوں کے 11 ڈرون مار کرائے. قریب گرنے والا ایک میزائل امریکہ کے لیے بڑا خطرہ ثابت نہیں ہوا. حوثیوں نے غزہ کی ناکہ بندی ختم نہ کرنے پر اسرائیلی جہازوں پر حملے شروع کرنے کا اعلان کیا ہے. اقوام متحدہ کا امریکہ اور یمنی حوثیوں سے ایک دوسرے پر حملے روکنے کا مطالبہ. حملوں پر تشویش کا اظہار. امریکی ریاستوں میزوری، آرکنسا، ٹیکسس، اوکلاہوما، کینسس، الاباما اور مسیسپی میں شدید سمندری طوفان سے تباہی. مختلف حادثات میں ہلاک افراد کی تعداد 37 ہو گئی. درجنوں افراد زخمی بھی ہوئے. ساحلی علاقوں میں 3,80,000 سے زائد صارفین بجلی سے محروم. فلوریڈا سے کیرولائنا تک 1,60,00,000 افراد طوفان سے متاثر. جنوب اور وسط مغربی علاقوں میں تباہی کے بعد طوفان نے مشرقی علاقوں کا رخ کر لیا. اڈیالہ جیل کے سپرنٹینڈنٹ عبدالغفور انجم نے بانی پی ٹی آئی سے ملاقاتوں کے حوالے سے اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا. عدالت سے لارج بینچ تشکیل دینے کی استدعا. سپرنٹینڈنٹ کی درخواست رجسٹرار آفس کے اعتراضات کے ساتھ آج سماعت کے لیے مقرر کر دی گئی. قائم مقام چیف جسٹس سردار سرفراز ٹوکر درخواست کی سماعت کریں گے. کراچی میں آسمان پر شہاب ثاقب گزرتے دیکھا گیا. ویڈیو وائرل. کراچی میں شہاب ثاقب کو رات 2:43 پر گزرتے دیکھا گیا. ماہرین کا خیال ہے کہ زمین کے گرد مدار میں کروڑوں کی تعداد میں شہاب ثاقب موجود ہیں. ہب انڈسٹریل ایریا میں پرفیوم فیکٹری میں آگ لگ گئی. فائر بریگیڈ کا عملہ آگ بجھانے میں مصروف. کسی جانی نقصان کی اطلاع نہیں. نشہر و فیروز کی کلخڑا کالونی میں پیٹرول پمپ میں لگی آگ سے آئل ٹینکر، شادی ہال، 3 مکان اور 4 دکانیں جل گئیں. کنیارو اور نشہر و فیروز کی فائر فائٹنگ ٹیمز نے آگ پر قابو پا کر قریبی آبادی کو بڑے نقصان سے بچا لیا. جنوبی وزیرستان کے دونوں اضلاع میں آج سے کرفیو نافذ کرنے کا اعلان. نوٹیفیکیشن کے مطابق صبح 6 سے شام 6 بجے تک تمام راستے بند رہیں گے. ڈپٹی کمشنر ناصر خان کے مطابق ضلعی سے نیو کیرٹ کالج وانا تک کی سڑک بند رہے گی، جبکہ تنائی، سرویکئی، جنڈولا روڈ بھی بند رہے گی. وانا گوملزان ڈیم روڈ مسافروں کے لیے کھلی رہے گی، البتہ احمد وام سے کوٹکئی تک کی روڈ بند رہے گی. بی بی رغزئی سے جنڈولا تک کی سڑک بھی بند رکھنے کا اعلان کیا گیا ہے.
اسپیکر قومی اسمبلی نے وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف کی ایڈوائز پر قومی سلامتی کی پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس بلا لیا۔ اجلاس منگل کو دوپہر 1:30 بجے ان کیمرہ منعقد ہوگا، جس میں سیکیورٹی صورتحال پر بریفنگ دی جائے گی۔ اجلاس میں عسکری قیادت پارلیمانی کمیٹی کو موجودہ سیکیورٹی صورتحال سے آگاہ کرے گی۔ اجلاس قومی اسمبلی ہال میں منعقد کیا جائے گا، جس میں پارلیمان میں موجود تمام سیاسی جماعتوں کے پارلیمانی لیڈران اور ان کے نامزد نمائندگان شرکت کریں گے۔ متعلقہ کابینہ ارکان بھی اس اجلاس میں شرکت کریں گے۔ اس سے پہلے اسپیکر قومی اسمبلی نے کہا تھا کہ دہشت گردی کے تازہ واقعات کے بعد نیشنل ایکشن پلان بنانے کی ضرورت ہے۔ ایک افغانی اگر پاکستان کی دہشت گرنا چاہتا ہے تو کیا افغانستان دنیا میں نہیں آتا؟ کیا افغانستان اس دنیا کا ایک ملک نہیں ہے؟ کیا اس کے لوگوں کے وہ ہیومن رائٹس نہیں ہیں، فنڈامنٹل رائٹس نہیں ہیں جو پوری دنیا کے ہیں؟ ہمارے پڑوسی ہیں، تھے اور رہیں گے۔ ایز اے پالیسی ہم فیل ہوئے ہیں ہمیشہ۔ لاسٹ ٹائم بھی ہم نے اس طریقے سے افغان مہاجرین کو واپس بھیجنا شروع کر دیا۔ آپ نے دیکھا کس طریقے سے ایک تذلیل ہوئی، ان کی بدترین ہیومن رائٹس وائلیشن ہوئی ہے جو نہیں ہونی چاہیے۔ ابھی تک انہوں نے پلان بنایا ہوا ہے کہ نکالنے کا، اور مجھ سے ابھی تک ان کی بات چیت پہ نہیں ہوئی۔ میں اس حق میں بالکل نہیں ہوں۔ افغان مہاجرین سے متعلق وفاق کی پالیسی غلط ہے۔ افغانستان ہمارا پڑوسی ہے اور رہے گا۔ زبردستی افغان مہاجرین کو نہیں نکالنا چاہیے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی بن گنڈافر کی پریس کانفرنس، کہا اگر افغانی پاکستان کی نیشنلٹی لینا چاہیں تو دینی چاہیے۔ پہلے بھی افغان مہاجرین کے ساتھ جو پالیسی اپنائی گئی وہ انسانی حقوق کے منافی تھی۔ علی بن گنڈافر نے بانی پی ٹی آئی کے دور میں حالات ٹھیک ہونے کا دعویٰ کرتے ہوئے کہا کہ وفاقی حکومت کی نااہلی سے حالات اس نہج تک آئے ہیں۔ اس سے پہلے ایک بیان میں علی بن گنڈافر کا کہنا تھا کہ کے پی حکومت نے مالی مشکلات کے باوجود پولیس کے لیے اربوں روپے مختص کیے۔ پولیس کے استعداد کار بڑھانے کے لیے اسلحہ اور دیگر ضروری آلات خریدے جا رہے ہیں۔ مولانا عبدالحق ثانی کو مولانا حامد الحق شہید کے بعد JUI سمیع الحق گروپ کا مرکزی امیر نامزد کر دیا گیا۔ مرکزی مجلس شورا کے اجلاس میں مولانا حامد الحق شہید کے قاتلوں کی فوری گرفتاری کا مطالبہ، حکومت سے علماء کرام کا تحفظ یقینی بنانے کی اپیل۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری نے کہا ہے کہ پاکستان میں دہشت گردی کے پیچھے بھارت ہے۔ خوارج پاکستان میں ترقی نہیں ہونے دینا چاہتے۔ دہشت گردی کے ذریعے نوجوانوں کے مستقبل سے کھیلا جا رہا ہے۔ سہاری میں کراچی میں میڈیا سے گفتگو، چیئرمین امکن پاکستان خالد مقبول صدیقی نے کہا کہ بلوچستان میں غیر ملکی طاقتیں سرگرم ہیں، یہ ان کی آخری کوشش ہے۔ سوشل میڈیا پر منفی پروپیگنڈے کا معاملہ، JIT نے PTI کے 16 ارکان کو 18 مارچ کو دوبارہ طلب کر لیا، نوٹس جاری۔ ذرائع کے مطابق فردوس شمیم نقوی، میاں اسلم اقبال، حماد اظہر، اون عباس، وقاص اکرم اور زلفی بخاری سمیت کئی دیگر شامل۔ PTI کے بیرسٹر گوہر رؤف حسن اور شاہ فرمان JIT کے سامنے پیش ہو چکے۔ JIT نے علیمہ خان کو بھی 19 مارچ کو طلبی کا نوٹس جاری کر رکھا ہے۔ بانی PTI کی بہن علیمہ خان 14 مارچ کو طلبی کے باوجود پیش نہیں ہوئی تھی۔ PTI کے افراد کے خلاف ریاست مخالف پروپیگنڈے کے حوالے سے تحقیقات کی جا رہی ہیں۔ الیکٹرانک جرائم کی روک تھام کے ایکٹ 2016 کے سیکشن 30 کے تحت JIT تشکیل دی گئی تھی۔ JIT انسپیکٹر جنرل پولیس اسلام آباد کی سربراہی میں تحقیقات کر رہی ہے۔ وفاقی وزیر برائے پاور اویس لغاری نے کہا ہے کہ سولر نیٹ میٹرنگ کی نئی پالیسی کے باوجود سولر لگانے والے 3.5 سے 4 سال میں اپنا پیسہ واپس وصول کر لیں گے۔ نیا پاکستان میں بات کرتے ہوئے کہا کہ ایکسپورٹ یونٹس پر ٹیکس نہیں لگے گا، لیکن گرڈ سے خریدی گئی بجلی پر ٹیکس لگے گا۔ کراچی کے علاقے گلشن حدید میں درخت سے لٹکی لاش ملی ہے۔ متوفی کی شناخت 35 سال کے فضل کے نام سے ہوئی ہے۔ سرگودا کے سیٹلائٹ ٹاؤن میں بزرگ شہری کا ATM کارڈ چھین کر 6,21,000 روپے نکلوا لیے گئے۔ 73 سالہ پینشنر کا کہنا ہے کہ ATM لینے والا شخص پولیس کی وردی میں تھا، اسے رقم نکلوانے کا علم 10 روز بعد ہوا۔ ملزم کی تلاش جاری۔
دریائے سندھ سے 6 نہریں نکالنے کے منصوبے کے خلاف سندھ کے مختلف شہروں میں احتجاج جاری، مظاہرے اور ریلیاں۔ کوٹری بیراج ڈاؤن سٹریم میں کشتیوں میں احتجاج، ٹنڈو جان محمد میں عوامی تحریک کی احتجاجی ریلی، جیکب آباد پریس کلب پر JUI کا احتجاج، ہباڑوں میں جسکم، PTI اور جماعت اسلامی کی ریلی۔ سندھ سے نہریں نکالنے کے منصوبے کے خلاف نواب شاہ، تھر پارکر اور مٹھی میں بھی احتجاجی ریلیاں۔ پنجاب کے 53% شہریوں نے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی کارکردگی کو PTI کی بزدار حکومت سے بہتر قرار دے دیا۔ کہا صوبے میں عوامی سہولیات اور خدمات کے نظام میں بہتری آئی ہے۔ 35% نے کوئی فرق نہ ہونے کا کہا، البتہ 5% نے مزید خرابی ہونے کا بتایا۔ انسٹیٹیوٹ فار پبلک اوپینین ریسرچ نے پنجاب کے 6000 سے زائد شہریوں کی آراء پر مبنی سروے جاری کر دیا۔ سروے میں جن 53% شہریوں نے عوامی سہولیات میں بہتری کا کہا، ان میں سے 22% نے ستھرا پنجاب، 14% نے سڑکوں، 12% نے تعلیمی نظام اور 11% نے گورننس میں بہتری کی نشاندہی کی، جبکہ جو 5% شہری غیر مطمئن دکھائی دیے، ان میں سے 28% نے مہنگائی، 23% نے خراب طرز حکمرانی، 14% نے بے روزگاری اور 10% نے بڑھتی غربت کو صوبے میں بہتری نہ آنے کی وجہ بتایا۔ کہا سروے میں شامل 60% شہریوں نے دیگر صوبے کے وزراء اعلیٰ کے مقابلے میں وزیر اعلیٰ مریم نواز کی کارکردگی کو بہتر کہا، جبکہ 16% نے ان کے مقابلے میں کارکردگی کو خراب کہا۔ عمر کوٹ کے علاقے وزیر آباد میں مبینہ طور پر غیرت کے نام پر لڑکی کو قتل کر دیا گیا۔ پولیس نے قتل کے الزام میں لڑکی کے چچا کو گرفتار کر لیا، مقدمہ درج۔ پشاور کے علاقے محلہ شیخ الاسلام گنج میں راہزن نوجوان سے اسلحے کے زور پر موٹر سائیکل چھین کر فرار، ویڈیو منظر عام پر آنے کے بعد ملزمان کی تلاش جاری۔ میئر کراچی مرتضی وہاب کا مہران ٹاؤن کا دورہ، کہا مہران ٹاؤن کرنگی میں 5 کلومیٹر طویل سڑک تعمیر کی جا رہی ہے۔ پیپلز پارٹی اس حلقے سے کامیاب نہیں ہوئی، لیکن ترقیاتی کام کروا رہے ہیں۔ وسائل کراچی کے گلی محلوں کو بہتر کرنے پر صرف کر رہے ہیں۔ بلاول بھٹو نے کراچی والوں سے جو وعدہ کیا تھا، ہم اسے وفا کر رہے ہیں۔ سیاسی جماعت میری پہچان پاکستان کے سربراہ ڈاکٹر عشرت العباد نے کہا ہے کہ نیشنل ایکشن پلان پر عمل درآمد ہوتا تو دہشت گردی کے واقعات نہ ہوتے۔ حکومت کو ایپیکس کمیٹی اجلاس بلانا چاہیے تھا۔ ملک میں گورننس کمزور ہوگی تو دشمن مضبوط ہوگا۔ سیاسی قیادت اداروں کو کمزور نہ کرے۔ اسرائیلی وزیر اعظم کا اسرائیل کی داخلی سیکیورٹی ایجنسی شن بیت کے سربراہ کو برطرف کرنے کا اعلان۔ شن بیت کے سربراہ کا فیصلہ ماننے سے انکار، کہا نتن یاہو کی ذاتی وفاداری کی خواہش اسرائیلی مفادات کے خلاف ہے۔ اسرائیلی اٹارنی جنرل کا کہنا ہے کہ فیصلے کے حقائق اور قانون پر مبنی ہونے کا جائزہ لیے جانے تک برطرفی ممکن نہیں۔ صدر آصف علی زرداری کی لاہور میں نیشنل اوپن پولو چیمپئن شپ کے فائنل میں بطور مہمان خصوصی شرکت، کھلاڑیوں میں انعامات تقسیم کیے۔ چیمپئن شپ جیتنے والی ٹیم DS کو قائد اعظم گولڈ کپ 2025 ٹرافی دی گئی۔ کرکٹ کی ٹرافی ہاکی کے میدان میں PSL 10 کی چمچماتی ٹرافی کراچی سے لاہور پہنچی تو لیگ کے فرنچائز لاہور قلندرز کے CEO عاطف رانا اور CEO سمین رانا اسے خواجہ جنید ہاکی اکیڈمی لے گئے، جہاں اکیڈمی میں تربیت حاصل کرنے والے بچوں نے اس کا شاندار استقبال کیا۔ عاطف رانا اور سمین رانا کا کہنا تھا کہ لاہور قلندرز ہاکی کے فروغ کے لیے بھی اپنا کردار ادا کرے گی۔ نیشنل T20 کپ کے تیسرے روز لاہور ریجن نے بہاولپور ریجن کو 9 وکٹوں سے شکست دے دی۔ لاہور ریجن نے 98 رنز کا ہدف 10ویں اوور میں بآسانی حاصل کر لیا۔ عمران بٹ 48 رنز کے ساتھ ناٹ آؤٹ رہے۔ عمر صدیق نے 41 رنز بنائے۔ نیشنل T20 کپ کے میچز جیو سپر سے براہ راست نشر کیے جا رہے ہیں۔ اٹلی کے شہر ٹیورن میں 12ویں اسپیشل اولمپکس ورلڈ ونٹر گیمز رنگا رنگ تقریب کے ساتھ ختم۔ اختتامی تقریب میں میوزیکل پروگرام سے ایتھلیٹس خوب لطف اندوز ہوئے۔ اسٹیڈیم میں برف باری کے باوجود شرکاء نے مختلف پرفارمنسز پر خوشی میں رقص کیا۔ تقریب میں پاکستانی دستے نے بھرپور جوش و خروش کے ساتھ حصہ لیا۔ ایتھلیٹس نے آفیشلز کے ہمراہ ملی نغمے گائے۔ گیمز میں پاکستان نے 6 گولڈ، 3 سلور اور 3 برونز سمیت 12 میڈلز جیتے۔
ڈراموں میں حقیقت کا رنگ بھرنے والے مایہ ناز اداکار عابد علی کی سالگرہ. ڈرامہ وار سے شہرت پانے والے عابد علی کی آج 73ویں سالگرہ ہے. اور نارتھ امریکن باکس آفس پر مسلسل تیسرے ہفتے سائنس فکشن ایڈونچر کامیڈی کا راج. مکی 70 نے مزید 21,90,000 ڈالر یعنی قریباً 61 کروڑ 30 لاکھ پاکستانی روپے سے زائد کما لی ہے.